سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ کوئی بھی امر اللہ کا ہی امر ہے. اگر وہ آپ کے نفع میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, نقصان میں جا رہا ہے تو دنیا میں کوئی ایک آزمائش ہے, ورنہ آخرت کا احسان ہی ہے. اب سائنس جو ہے وہ آپ تک صحیح نہیں پہنچائی گئی, ٹھیک ہے, تو سائنسدانوں کا قصور ہے. اسلام آپ تک صحیح نہیں پہنچایا گیا تو پھر علماء اکرام نے یہ کمی چھوڑ دی. ان کو چاہیے تھا سائنس کو اسی گرفت میں رکھتے اور تابع رکھتے, کیونکہ سائنس جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کو امبریلا کور دیا ہے نا, اس میں کچھ ایسی آیتیں ہیں فار ایگزامپل جو کہ بغیر اس علم کے اس اسپیکٹرم میں نہیں کمپلیٹ ہو سکتی. جیسے خلق الانسان من علق, یہ اللہ تعالیٰ نے جب بتایا تو اب جب جتنی مرضی ایمبریولوجی کی جتنی بھی آیات ہیں, خالی ایک نہیں, یہ ایمبریولوجی کی آیت ہے, تو جب ایمبریولوجی کی سائنس نہیں بنی تھی تب بھی ہمیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علق سے بنایا انسان کو. اب اس کو محاورے میں لیں اور یا پھر اس کی اصطلاح میں اس کو سرجری کر کے جائیں گے علق کیا ہے, تو ہمیں تو پتا تھا شروع سے علق لی چکے تھے, چونک. اب اس وقت ٹیلیسکوپ ہی نہیں تھی, اس وقت کدھر تھے ہود بھائی سے سکر دادا, اس وقت ہمیں کیوں سائنس ہم سائنس کو ڈائریکشن دینے والے ہیں. سائنس ہمیں ڈائریکشن دینے والی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس رب الکائنات ہے. میں بتاتا ہوں کیوں, یہ میرا کوئی نعرہ نہیں ہے جذباتی, میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ مسلمان کا ایکیومین شروع دن سے فزکس کو بھی, بایولوجی کو بھی, میتھمیٹکس کو راہ دکھاتا ہے. مسلمان ہی تھے, ابھی بھی فیلڈز میڈل ملتا ہے جو کہ نوبیل پرائز ہے میتھمیٹکس کا, تو خوارزمی کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر کھنچانی پڑتی ہے اس کی تصویر. وہ مسلمان فادر آف میتھمیٹکس کیوں تھا, وہ کہاں سے لے رہا تھا یہ سائنس کی یہ انرجی, کہاں, وہ قرآن سے لے رہا تھا. ایسٹرانومی جتنی مسلمانوں نے ڈسکور اور اس کی فاؤنڈیشن ڈالی ہے, ابھی پوچھ لیں ان کی اپنی کتابیں پڑھ لیں, پڑھائیں ان سب کو, یہ جن کو آپ پڑھ رہی ہیں اردو بوائز کو, آل آف دیٹ, ان سے پوچھیں ان کو کہاں سے خواب آتے تھے. ان کو وہ قرآن پاک انرجائز کرتا ہے. قرآن پاک کی بیس کانسیپچلائزیشن آپ میں کم از کم اس کی 100 ویڈیوز کر چکا ہوں, اس لیے میں بار بار اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. آپ غور سے سمجھیں کہ جب اگر تو آپ قرآن پاک کو واقعی مانتی ہیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ نازل کیا ہے, اور وہ والی آیات جس طرح میں ابھی ایک ایک کر کے آپ کو 50 ایسی آیتیں سناؤں, آپ دیکھ لیں میرے اتنا سارا کام ہے اس کے اوپر, تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں. ہم مسلمانوں نے چھپ کے ٹیلیسکوپ رکھی ہوئی تھی, مائکروسکوپ رکھی ہوئی تھی اپنے پاس, اور یہ سارے میتھمیٹکس کوشچنز ہم نے کہیں سے ہائی جیک کی ہوئی تھی اور اچانک دنیا کو دینی شروع کر دی ہم نے. آف کورس قرآن پاک ہی نے یہ سارا کا سارا معاملہ آسان کر کے ہمیں بتایا. ایسی ایسی آیات ہیں جو کہ سورہ واقعہ کی, سورہ کہف کی, سورہ تکویر کی, سورہ ابھی میں نے سورہ فاتحہ سے لے لیں, آپ سورہ فاتحہ سے لے لیں. وی اسٹارٹ ود الحمدللہ رب العالمین. ہم نے تو اسٹارٹ یہ کیا, فزکس تو ابھی عالمین تک پہنچی نہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ میٹا فزیکل عالمین سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فزیکل عالمین کہہ رہے ہیں. اللہ نے دا کا لفظ استعمال کیا کیونکہ مخلوق ہے جو کہ اپنے ڈیسیژن لیتی ہے. آپ سوچیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں کہانیاں, فزکس سے, بایولوجی کی ہیں, یا ہماری فوک الف لام کی کہانی, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے صریحاً بتایا ہوا ہے سارا کچھ. یہ سارا کا سارا انٹر گلیکٹیکل معاملہ, مسلمان ہو اور انٹر گلیکٹیکل نہ مانے فزکس کے ریلمز میں, تو ایک بیک گراؤنڈ ہے مائکرو ویو کا جو 14 بلین ایئرز کا پورا ببل بنا ہوا ہے. وہ مسلمان تو شروع دن سے مانتا ہے کہ یہ پہلا آسمان ہے. مزین السماء دنیا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجایا. اگلے آسمانوں کو کن کن چیزوں سے سجایا ہمیں نہیں پتا. اب نبی علیہ السلام کا جب سفر ہے معراج کا, تو معراج کا سفر فزکس کے پہلے آسمان کو کراس کرتے ہوئے دوسرے آسمان, پھر تیسرے, پھر چوتھے اور پانچویں, چھٹے آسمان کی جڑ میں سدرۃ المنتہا, اس کا پتے 7ویں آسمان میں لگے. یہ فزکس ہے. ابھی پہنچ جائے گی فزکس, فکر نہیں کریں. ابھی تو ان کے سکڑ پوتے پیدا ہونے, انہوں نے ان کو بے وقوف ثابت کرنا, جس طرح یہ اپنے داداؤں کو فزکس کے بے وقوف ثابت کرتے آ رہے ہیں نا. اس وقت سورس آف انرجی, سورس آف انفارمیشن, پرسپیکٹو, کوریلیشن, یہ سب ملیں گی تب کہیں جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی کہانی تو کچھ اور تھی. ہمارے نیوٹن نے, جس نیوٹن کو اب آئنسٹائن نے غلط ثابت کیا, آئنسٹائن کو اگلی نسل غلط ثابت, اور وہ کہتے بھی ہیں اصلی سائنسدان اپنے آپ کو لاچار ہی کہتے ہیں, ان کے اندر کبر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو سامنے آ رہا ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سر, جو چیز ہمارے مشاہدے میں ان 5 سینسز کے اندر نظر آتی ہیں ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں. کچھ چیزیں مربوط ہیں, کچھ چیزیں ابھی بھی زیر بحث ہیں. یہ ہم
سائنسدان پاکستان میں جو سائنسدان ہے وہ بھی کبر کے مارے ہوئے 2 نمبر، وہ یہی نہیں بتاتا ہے کہ بھائی ابھی تک کی ریسرچ ہے بھائی ان کی، کوئی نے کبھی یہ کبر نہیں کیا. یہ پاکستان کا دہریہ بھی پکا دہریہ نہیں ہے، وہ بھی بیچ میں سے کنفیوزڈ ہے، بیچ میں سے مانتا ہے اللہ کو. پاکستان کا سائنسدان بھی پوری طرح سائنسدان نہیں ہے، جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں 2 نمبر سیاستدان، اس طریقے سے ہمارے 2 نمبر سائنسدان بھی ہیں.